شخصیت جن کے بارے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اسی پڑھے لکھے تے ویکھدے رہ گئے تے ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ مولانا ظفر علی خان جیسی شخصیت نے بھی ان کی شہادت کے وقت کہا کہ کاش یہ مقام مجھے حاصل ہوتا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی غازی صاحب کا مقدمہ لڑا اور کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ وہ شخصیت جن کی جیل میں زیارت کرنے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی جیسے بڑے روحانی بزرگ آئے تھے۔ وہ شخصیت جن کے نماز جنازہ میں 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، جبکہ اس وقت لاہور کی آبادی صرف 3 لاکھ تھی۔ جب انگریز سرکار غازی صاحب کا جستے خاکی نہیں دے رہی تھی کہ امن بگڑنے کا خطرہ ہے، تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی شخصی ضمانت دی۔ انگریز سرکار نے غازی صاحب کے جسے مبارک کو بغیر بتائے نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا۔ تقریباً 13 دنوں بعد غازی صاحب کے جسے مبارک کو اس نامعلوم جگہ سے لایا گیا تو ان کا چہرہ تر و تازہ تھا اور خوشبو آ رہی تھی۔ غازی علم الدین بر اعظم پاک و ہند کا وہ ستارہ تھے جنہوں نے ملعون راجپال کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے دین کی نہ صرف لاج رکھی بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی سر بلند کر دیا۔ غازی صاحب دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ غازی صاحب کی جب ولادت ہوئی تو ایک فقیر نے دروازے پر آ کر صدا لگائی اور جب آپ کی والدہ فقیر کو خیرات دینے کے لیے دروازے پر آئیں تو فقیر نے غازی صاحب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بولا، بی بی آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، جو بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ پاک اس سے کیا کام لینے والا ہے، اور پھر وہ فقیر غائب ہو گیا۔ غازی علم الدین شہید کے والد لکڑی کے کاریگر تھے۔ غازی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی مسجد اور مدرسے سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے والد صاحب کا پیشہ ہی اختیار کیا اور اسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد غازی علم الدین 1908 میں کوہاٹ منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں فرنیچر سازی کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران لاہور کے ایک پبلشر بدنام زمانہ ملعون راجپال نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام لینا مناسب نہیں، نعوذ باللہ، جس میں ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ مسلمانوں میں سخت غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے انگریز سرکار سے پبلشر کے خلاف کارروائی اور کتاب کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا۔ میجسٹریٹ نے مصنف کو صرف 6 ماہ کی قید سنائی۔ مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ حکومت ملعون راجپال کو بچانا چاہتی ہے۔ لاہور کے غازی خدا بخش نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو نشانہ بنایا، لیکن راجپال اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی خدا بخش کو 7 سال کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا۔ پھر غازی عبدالعزیز نے بھی راجپال پر حملہ کیا، لیکن راجپال بچ گیا۔ ملعون راجپال ان حملوں کے بعد خوف زدہ ہو گیا تھا۔ حکومت نے 2 ہندو سپاہیوں کو اور ایک حوالدار کو راجپال کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا۔ راجپال اسی خوف کی وجہ سے لاہور چھوڑ کر کچھ عرصہ کے لیے کاشی کتہار اور متھرا نامی جگہ پر چلا گیا، پھر چند ماہ کے بعد واپس آ کر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ اس دوران مولوی نور الحق جو مسلم اخبار آؤٹ لک کے مالک تھے، انہوں نے راجپال کے خلاف لکھا تو ان کو بھی 2 ماہ سزا ہوئی اور 1000 جرمانہ ہوا۔ اس دوران مسلمان جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ مسلمانوں کے اجتماع، جلسے، جلوس جاری تھے۔ 31 مارچ کو غازی علم الدین شہید نے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سنی کہ راجپال گستاخ رسول ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ غازی علم الدین اپنے دوست رشید کے ساتھ لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان کے سامنے مسلمانوں کے اجتماع میں شریک تھے کہ امام مسجد وزیر خان نے بڑی درد بھری آواز میں کہا، مسلمانوں، راجپال نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس سے اسلام دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ان الفاظ نے غازی صاحب کے قلب و روح میں ہلچل مچا دی۔ جب غازی صاحب گھر کی طرف لوٹے تو راجپال کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کا اظہار اپنے دوست رشید سے بھی کیا۔ رشید بھی راجپال کو گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ پھر دونوں نے قرعہ اندازی کی کہ کون راجپال کا خاتمہ کرے گا، تو قرعہ اندازی میں نام غازی صاحب کا ہی آیا۔ غازی صاحب نے چھری خرید دی اور تیز کرائی اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے۔
آخر وہ دن آ گیا جب غازی صاحب نے 29 اپریل 1929 کو راجپال کو صبح سویرے جب وہ اپنی دکان میں موجود تھا ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ صبح ہونے کی وجہ سے ابھی راجپال کے محافظ پولیس والے بھی ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ غازی صاحب پرسکون رہے، فرار کی کوشش نہیں کی اور موقع پر گرفتاری دے دی۔ کیس شروع ہو گیا۔ قائد اعظم غازی علم الدین شہید کے وکیل تھے۔ ایک موقع پر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے غازی صاحب کو کہا